الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہم نے نیکیاں کمائیں، ہمارے بیلنس میں، ہمارے اکاؤنٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ روزے رکھے، ذکر الہی میں مشغول رہے، دعائیں مانگتے رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، تراویح پڑھتے رہے اور پھر مناجات کرتے رہے۔ بعض لوگ اعتکاف پہ بیٹھے، بعضوں نے صدقہ خیرات کیا، اللہ کی راہ میں مال دیا۔ تو یہ ساری نیکیاں بڑی بڑی نیکیاں ہیں اور ہم نے بڑا بینک بیلنس بنا لیا۔ اب اتنا بینک بیلنس جمع کرنے کے بعد اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میرا یہ بینک بیلنس محفوظ رہے، میرے اکاؤنٹ سے کسی قسم کی کوئی نیکی بھی ضائع نہ ہو۔ جیسے ہم دنیاوی طور پہ ہمارا بیلنس اگر کسی کے پاس چلا جائے تو ہم کہتے ہیں بھائی 100 روپے کا بیلنس تیرے پاس آ گیا ہے، بڑی مہربانی واپس بھیج دے۔ تو یہ ایسے ہی ہم نے یہ نیکیوں کا بیلنس جمع کیا ہے، بڑی نیکیاں جمع کر لیں، بڑی کمائی کر لی ہے۔ تو اب یہ کمائی ہمارے پاس محفوظ رہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں اپنی زبان کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب مجلسیں ہوتی ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں، تو پھر کبھی کسی کی غیبت چل رہی ہے، کبھی چغلی ہو رہی ہے، کہیں بہتان لگ رہا ہے، کہیں مسلمان کو ذلیل کر رہا ہے، اس کی عزت سے کھیل رہا ہے۔ تو یہ کام بڑے خطرناک ہیں۔ اس سے ایسے ہی ہے کہ آپ کا بیلنس خود بخود دوسرے کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ اگر کوئی ساتھی غیبت کر رہا ہے تو اس کو سمجھائیں کہ بھائی غیبت کرنا حرام ہے۔ جیسے غیبت کا کرنا حرام ہے، ویسے ہی غیبت کا سننا بھی حرام ہے۔ مسلمان کی توہین کرنا، اسے ذلیل کرنا، اس کی خامی بیان کرنا ایسا حرام ہے جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھانا اتنا زبردست گناہ کا کام ہے۔ اس سے ہم لوگ بچے رہیں اور خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں دوست کہ ان کو کہا جائے بھائی یہ غیبت ہے تو وہ کہتے ہیں میں اودے منہ تے بھی یہ گل کہہ دیں گا، حالانکہ یہ بڑی بری بات ہے۔ ایک تو غیبت ہے، دوسرا اس پہ جرأت کر رہا ہے۔ غیبت اسی بات کو کہتے ہیں جو دوسرے بھائی کے اندر بات موجود ہو، اگر اس کے سامنے کہی جائے، اسے بری لگے، اس کی پشت پیچھے کی جائے۔ اگر اس میں موجود نہیں، وہ تو بہتان بن جائے گا، وہ اور بڑا گناہ ہے۔ اس لیے بھائی جتنی نیکیاں کی، جتنی کمائی کی ہے، اس کمائی کو اپنے پاس محفوظ رکھنے کے لیے ہم حرام کاموں سے بچیں۔ ہم حرام کاموں سے ہر اعتبار سے بچیں۔ ایسا کھیل جو حرام ہو، ایسا کام جو حرام کا کام ہو۔ آج لوگ حرام کی کمائی کما رہے ہیں، اس سے بھی نہیں ڈر رہے کہ میں حرام کمائی کر رہا ہوں، گانے بجانے میں لگے ہوئے، بے پردگی، ناجائز کھیلوں میں، بری صحبتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر بری صحبت وبال ہے، اس لیے ہم صحبت بھی اپنی اچھی کر لیں تاکہ یہ جو میں نے کمائی کی یہ میرے پاس رہے اور میرے مرنے کے بعد میرے کام آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب۔